میں آپ حضرات سر شام سے یہاں بیٹھے میں آپ حضرات کا بہت ممنون ہوں، مشکور ہوں، مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ تمام تر شعراء کرام میری آواز پر لبیک کہتے ہوئے حاضر آئے، میں ان سب کو بھی بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور آپ حضرات اس وقت یہاں موجود ہیں، اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، آپ کے جائز مقاصد کو تمناؤں کو پورا فرمائے۔ آخر میں حضرت کے پاکیزہ قدم کا بوسہ لے کر میں حضرت سے گزارش کر رہا ہوں، حضور علامہ شاہ مفتی احتشام صاحب قبلہ حضرت تشریف لائیں، بس 10 منٹ دعائیہ کلمات آپ کی پاکیزہ ادبی سماعت تک میں چاہتا ہوں کہ بغیر ہاتھ اٹھائے آپ حضرات نعروں سے استقبال کر لیں، کہیں چائے نہ گر جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، مسلک اعلی حضرت، فیضان حضور حافظ ملت علامہ مفتی احتشام صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سامعین باوقار اور رونقی اسٹیج علماء کرام، بالخصوص عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا زاہد رضا صاحب قبلہ و محمد ثاقب صاحب قبلہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله صدق الله مولانا العظيم۔ آئیے ہم سب مل کر نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک پیش کریں، پڑھیں باواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، یہ بہاؤالدین پور والے ہیں اور یہ بہاؤالدین پور کی سرزمین ہے، اور آپ کا یہ جلسہ بہت تاریخی جلسہ ہے ماشاءاللہ۔ پورا علاقہ، خاص کر ہندوستان کے اس خطے سے، جس خطے سے ہم اور آپ تعلق رکھتے ہیں، جونپور، اعظم گڑھ، بنارس، گورکھپور، فیض آباد، اکبرپور، بھدوہی، پرتاپ گڑھ، سلطانپور کا جو علاقہ آپ کے اطراف کا ہے، غالباً 19 ایسے اضلاع ہیں جن کو آپ کے جلسے کی شدت سے انتظار ان تاریخ کی ہوتی ہے۔ بے شک بے شک۔ اور آج میں پہلی بار حاضر ہوا، کئی بار سوچا دل میں کہ میں آپ کے جلسے میں شرکت کروں، اور آج اللہ تعالیٰ نے یہ موقع فراہم فرمایا۔ اور جب سے چاند ہوا ہے ربیع الاول کا، روزانہ 2-3 پروگرام میں شرکت کر رہا ہوں، یہ پہلا ایسا جلسہ ہے کہ مجھے لگ رہا ہے انشاءاللہ یہ پونے 2 بجے 1:30 بجے ختم ہوگا، ورنہ بڑے بڑے جلسے 12:30 بجے تک ختم ہو گئے۔ اور اس بات کا ثبوت یہ ہے کہ آپ محبت سے بیٹھے ہیں ماشاءاللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرات الگ الگ گاؤں سے آپ حضرات تشریف لائے، شاہجہاں پور والے آئے، اور بھی جگہ جگہ سے آپ حضرات تشریف لائے، بہاؤالدین پور کے لوگ بیٹھے ہیں، بناوا کے لوگ نہیں ہیں، بناوا کے لوگ ماشاءاللہ۔ آپ حضرات اس بات کا ثبوت دے رہے ہیں بیٹھ کر کہ ہم اعلیٰ حضرت کے دیوانے ہیں، رضا والے جہاں رضا کا نام سنیں گے وہاں پہنچ جائیں گے۔ بے شک بے شک۔ اور بہت خوشی اس بات کی ہے کہ جہاں اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگتا ہے، سمجھ میں بات آ جاتی ہے کہ یہاں پیور سنی بیٹھا ہے، ڈپلیکیٹ یہاں نہیں ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بڑی خوشی کی بات۔ مجھ سے چند جملے آپ سماعت کر لیں، انشاءاللہ خطاب کبھی اور ہوگا۔ حضرت مولانا زاہد رضا صاحب قبلہ مدظ اللہ نورانی شاہجہاں پور کے رہنے والے ہیں، اور مجھے غالباً شاید یاد ہے کہ یہاں سے 5 کلومیٹر 7 کلومیٹر سے کم تو شاہجہاں پور نہیں ہوگا۔ میری گفتگو آپ سماعت کر لیں، بہت سادے جملے میں بات کر رہا ہوں آپ سے۔ آپ کے اس گاؤں میں کوئی عالم نہیں ہے، کوئی حافظ نہیں، کوئی قاری نہیں ہے، لیکن آپ کے علاقے میں اللہ نے ان کے والد کو توفیق بخشی، سرکار اعلیٰ حضرت کا فیض،
حضور حافظ ملت کا فیضان لیے، یہ دو بھائی عالم دین حافظ قرآن ہو گئے، اور وہاں چراغ جل رہا شاہجہاں پور میں، اور اجالا کہاں آ رہا ہے؟ بہاؤالدین پوری میں۔ چاہے وہ ثاقب بھائی کا دل ہو یا ان کے ہمنوا ہمراہ جو حضرات ہیں، یہ آپ حضرات جو آپ بناوا سے تشریف لائے، کم عمر میں ان کی محبت آپ کے دل میں اس طرح سما گئی ہے، اللہ کرے آپ کو عمل کی توفیق اللہ عطا فرمائے۔ آپ جب ایک عالم علاقے میں پیدا ہوتا ہے، تو جب رضا کا سپاہی ایسے پیدا ہوتا ہے تو ہزاروں سنیوں کی ایمان کا رکھوالا ہو جاتا ہے۔ دوران طالب علم جب حضرات یہ دونوں بھائی مدرسہ اشرفیہ میں الجامعۃ الاشرفیہ عربی یونیورسٹی میں جب آپ تعلیم حاصل کر رہے تھے، اسٹوڈنٹ تھے، تب آپ کے والد نے ہم سے فرمایا تھا، تو اس وقت آج جو حالت دیکھا تو اس وقت کی وہ بات آج یاد آ رہی ہے۔ ہم نے حضرت کے والد صاحب سے کہا تھا، مبارک ہو، آپ اپنے بیٹے کو عالم نہیں بنا رہے ہیں، بلکہ آپ اپنے پھول پور کے بلاک پر اور پھول پور کے تمام تحصیل کے سنی جیان مسلمان پر بہت بڑا احسان عظیم کر رہے ہیں۔ اور آج ماشاءاللہ دیکھ لو، اللہ تعالیٰ یہ علماء کی عمر میں، عمل میں، رزق میں، زبان میں مولا تعالیٰ بے شمار برکتیں عطا فرمائے، حاسدین منافقین سے پاک پروردگار انہیں محفوظ و معمول عطا فرمائے۔ بے شمار نعت خواں سے آپ نے نعت پاک سماعت کی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ 18,000 مخلوقات رب نے پیدا فرمایا۔ ان مخلوقات کو پیدا کرنے سے پہلے رب کی ذات ہے۔ اب رب فرماتا ہے کہ رب وہ ہے جو نہ کسی کے سمجھ میں آئے، نہ کسی کے دماغ میں سما سکے، نہ کسی کے تصور میں سما سکے، وہ کسی کے سمجھ کے ماں سوا ہے، وہ لم یلد ولم یولد ہے، وہ بے عیب ہے، مولا تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے۔ تو رب فرماتا ہے مجھے رب کون کہے، اس رب کو رب کون کہے، اس وحدہ لا شریک کو وحدہ لا شریک کون کہے؟ تو اللہ نے اپنی ربوبیت کا اظہار کرنے کے لیے، اپنی قدرت کا اظہار کرنے کے لیے اللہ نے ایک شخصیت کا انتخاب فرمایا، اپنی تخلیق کا شاہکار بنا کر جس ذات کو پیدا فرمایا اس ذات کے اندر ساری خوبیاں ڈال دی۔ حسن ان کے اندر ہے، جمال ان کے اندر ہے، علم ان کے اندر ہے، فضل ان کے اندر ہے، کمالات ان کے اندر ہے۔ اللہ نے جس کو حسن دیا ان کے صدقے میں، علم دیا ان کے صدقے میں، فضل و کمالات دیا ان کے صدقے میں، علم کا بحر دیا ان کے صدقے میں۔ اے اللہ وہ کتنے خوبصورت ہیں۔ تو رب فرماتا ہے اگر چاند دیکھ لے ان کی ایڑی کو تو چاند شرمندہ ہو جائے، وہ اتنے خوبصورت ہے۔ گویا اللہ نے اپنی تخلیق کا شاہکار بنا کر جسے پیدا فرمانا چاہا تو اللہ نے پوری دنیا میں جس انسانیت میں سے چنا تو اللہ نے انسان کو چنا، انسانوں میں سے 1,24,000 انبیاء کو چنا، اور ان انبیاء میں سے اللہ نے آدم کو چنا، آدم کی ذات میں اللہ نے ابراہیم کو چنا، ان کی نسل میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عبد المطلب کو چنا، عبد المطلب کے 10 شہزادے میں اللہ نے عبداللہ کو چنا، اور ان کے آنگن میں محمد رسول اللہ کو پیدا فرمایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، مسلک اعلی حضرت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اللہ نے اپنی تخلیق کا شاہکار بنا کے نبی کو پیدا فرمایا۔ اور میرے آقا کیا فرماتے ہیں، سماعت کر لو آپ۔ میرے آقا فرماتے ہیں نبوت کا دروازہ بند ہے، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں سارے صحابیوں کو صحابیت میری زبان سے اور صدیق اکبر کی صحابیت رب کی زبان سے۔ کیا کہنا کیا کہنا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ابو بکر مانے پہلا، ابو بکر مانے
पहला मेरे साथ मिलकर बोले अबू बकर माने, पहला वाह अबू बकर माने पहला मोहम्मद जिसकी खूब तारीफ की जाए, जो तारीफ किया हुआ हो, इसकी बार बार बेशक 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 वाह पहले से तारीफ वो मोहम्मद। एक यहूदी कहा मैं मोहम्मद को मोहम्मद नहीं मानता, तो उस शाका ने मुस्तफा ने कहा था, कहता है नहीं मानता, आका ने रब ने अपने नबी का नाम ही ऐसा रखा है कि तू नाम लोगे तो नबी की तारीफ है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अबू बकर माने, सुभान अल्लाह वाह अबू बकर माने, क्या अबू बकर माने, अबू बकर माने, अबू बकर माने, पहला अबू बकर माने, वाह वाह पहला। कौन पहला? कौन पहला? अबू बकर। कौन पहला? जो नबी का पहला उम्मती है वो सिद्दीक़ अकबर। हाय 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 जो नबी का पहला सहाबी है वो सिद्दीक़ अकबर। मज़हब इस्लाम का सबसे पहला मुफ्ती है वो सिद्दीक़ अकबर। मज़हब इस्लाम का सबसे पहला आलिम है वो सिद्दीक़ अकबर। मज़हब इस्लाम का सबसे पहला हाफिज है वो सिद्दीक़ अकबर। हाफिज अहादीस कसीरा है वो सिद्दीक़ अकबर। यारे गार वो सिद्दीक़ अकबर। नबी की मौजूदगी में 17 मरतबा जिसने नमाज व जमाअत पढ़ाई मस्जिद नबी में वो सिद्दीक़ अकबर। कौन सिद्दीक़ अकबर? वो सिद्दीक़ अकबर जिसके लिए मेरे मुस्तफा करीम फरमाए ए सिद्दीक़ अकबर आदम से लेकर ईसा तक और मेरे उम्मती तक जितने उम्मती होंगे अंबिया के सब उम्मतियों की नेकियां सवाब एक तरफ, सिद्दीक़ अकबर की सवाब एक तरफ। ए सिद्दीक़ अकबर सारे अंबिया के उम्मती मिलकर सिद्दीक़ अकबर के सवाब की बराबरी नहीं कर सकते। सिद्दीक़ अकबर पहला। कौन सिद्दीक़ अकबर? वो सिद्दीक़ अकबर जिसने सुलह हुदैबिया में आकाए करीम के कदम मुबारक को अपने पुश्तों पे रखा। वो सिद्दीक़ अकबर जिसने आकाए करीम को अपने हाथ से बकरी का दूध देकर आका की बारगाह में पेश किया, पहले आका को पिलाया खुद पिया। वो सिद्दीक़ अकबर जो आकाए करीम के साथ मैदान खैबर में सबसे पहले झंडा गाड़ा। वो सिद्दीक़ अकबर जब आगे बढ़ता है मदीने पाक की सरजमीन पर तो मस्जिद नबवी के लिए जिसने सबसे पहले जमीन खरीदी अपने पैसे से वो सिद्दीक़ अकबर। मुसलमानों के लिए मदीना मुनव्वरा में जिसने जन्नतुल बकी के लिए कब्रिस्तान की जमीन खरीदी वो सिद्दीक़ अकबर। बहाउद्दीनपुर की सरजमीन में अगर नमाज पढ़ो उसकी मस्जिद में तो आपको सवाब कम मिलता है, और अगर मदीना में एक वक्त की नमाज पढ़ो तो अल्लाह तबारक व तआला एक हरकत पे 50,000 सवाब दे। अल्लाह अकबर। नबी नमाज पढ़े रब का दीदार करे, अली नमाज पढ़े रब से हम कलाम हो, हसन नमाज पढ़े रब से हम कलाम हो, हुसैन नमाज पढ़े रब से हम कलाम हो, सिद्दीक नमाज पढ़े रब की खशियत लिए हुए, सहाबा नमाज पढ़े रब की खशियत लिए हुए, तमाम सहाबा नमाज पढ़े रब की खशियत लिए हुए। सुनो, जब तुम सिद्दीक अकबर की मस्जिद बनाने में उनके सवाब की बराबरी नहीं कर सकते तो सिद्दीक अकबर की सदाकत की बराबरी क्या करोगे? नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न मिलादुन नबी, शाने यारे गारे मुस्तफा, शाने यारे गारे मुस्तफा, शाने यारे गारे मुस्तफा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। कौन सिद्दीक अकबर? वो सिद्दीक अकबर जो मेरे आका करीम फरमाते हैं सिद्दीक अकबर सारे जहान की सदाकत एक तरफ, मेरे सिद्दीक की सदाकत और शहादत एक तरफ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सिद्दीक अकबर वो सिद्दीक अकबर जो आकाए करीम से इतनी मोहब्बत करे, अर्ज करे या रसूलुल्लाह मैं सब कुछ ले आया हूँ आपकी बारगाह में। आका फरमाते क्या छोड़ आए हो घर पे? कहा या रसूलुल्लाह अल्लाह उसके रसूल को छोड़ आया हूँ। सिद्दीक अकबर। कौन सिद्दीक अकबर? अल्लाह अकबर। मेरे मुस्तफा करीम फरमाते हैं मेरे सहाबा की तमाम सहाबिया जितने सहाबी हैं उन सहाबा की सहाबियत
میری زبان سے، اور صدیق اکبر کی صحابیت رب کی زبان سے۔ اللہ اکبر۔ کون صدیق اکبر؟ وہ صدیق اکبر، وہ صدیق اکبر جو آقا کے یار غار ہے۔ آقا جب ہجرت کر کے مدینہ شریف تشریف لے جا رہے ہیں، غار یار ہے، اور وہی غار ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمات عرض کرتے یا رسول اللہ آپ پہلے باہر کھڑے ہو جائیں، پہلے غلام کو اندر جانے دیں۔ اللہ اکبر۔ آقا فرماتے ہیں اے صدیق اکبر، جب سے میں نکلا ہوں تم کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی دائیں کبھی بائیں، ایک طرف چلتے نہیں ہو۔ اللہ اکبر۔ حضرت صدیق اکبر مچل جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ کا غلام ہوں، میں چاہتا ہوں، مجھے ڈر اس بات کا رہتا ہے ہمیشہ کہ آپ پر کہیں دشمن پیچھے سے حملہ نہ کر دے، تو میں آپ کے پیچھے آ جاتا ہوں، دائیں آ جاتا ہوں، بائیں آ جاتا ہوں، پیچھے آ جاتا ہوں۔ یا رسول اللہ آپ باہر کھڑے رہے، پہلے میں جاؤں غار کو صاف کروں۔ اللہ اکبر۔ غار سور، حضرت صدیق اکبر نے اپنی پگڑی اتاری، پگڑی اتارنے کے بعد غار سور کو اس پگڑی سے صاف کیا، سارے سوراخ کو بھر دیا۔ تاریخ میں ایک یا دو سوراخ باقی ہے۔ حضرت صدیق اکبر بھی جاتے ہیں باہر، اور صدیق اکبر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ اب پہلے اندر جائے، باہر سے میں آتا ہوں۔ حضرت صدیق اکبر اندر داخل ہوتے ہیں، آقا اندر داخل ہوتے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر نے اپنے قمیص کرتے کو اتارا، تکیہ بنایا، اپنے زانوں پر رکھا، عرض کیا یا رسول اللہ سر مبارک میرے زانوں پر رکھ لیجئے۔ اب یہی سے ملاحظہ کرو میں نے یہ واقعہ کیوں بیان کیا ہے۔ حضرت صدیق اکبر ہے، آقا کریم ہے، لہذا صدیق اکبر کا یہ زانو نہیں ہے بلکہ ایک ریحل ہے، ریحل ہے، اور سر نہیں ہے بلکہ مصطفیٰ جان رحمت کا سر نہیں، یہ رب کا قرآن ہے، قرآن۔ اللہ اکبر۔ اپنے زانو پر صدیق اکبر نے قرآن کریم رکھ لیا ہے، اور بڑی محبت سے، بڑی محبت سے عشق بھرے انداز میں آقا کی طرف دیکھتے جا رہے ہیں۔ میں نے اپنے سے پوچھا، اپنے دل سے پوچھا یہ صدیق اکبر بڑی محبت سے دیکھ رہے ہو، بول نہیں رہے ہو، آواز نہیں بلند کر رہے ہو، تو صدیق اکبر ارشاد فرماتے ہیں سنو سنو تم نے جانا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ نبی کریم کی بارگاہ میں بلند آواز سے بات نہ کرو۔ بے شک بے شک، واہ واہ، نہ کرو نہ کرو، بے شک، یہ بارگاہ مصطفیٰ ہے۔ میں نے کہا کیا دیکھ رہے ہو؟ آقا کا چہرہ کہا نانا آقا کا چہرہ نہیں دیکھ رہا ہوں، روح والضحیٰ پڑھ رہا ہوں، قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، طٰہٰ و یاسین پڑھ رہا ہوں، مزمل و مدثر پڑھ رہا ہوں، انا اعطیناک الکوثر پڑھ رہا ہوں، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین پڑھ رہا ہوں، لقد من اللہ علی المؤمنین پڑھ رہا ہوں۔ سچ تو پوچھو میں رب کے قرآن کو پڑھ رہا ہوں، مجھے ڈسٹرب نہ کرو، پڑھنے دیا جائے۔ میرے آقا فرماتے ہیں صدیق اکبر تمہیں کس چیز میں رلایا ہے؟ کہا یا رسول اللہ ڈس لیا سانپ نے، سانپ نے ڈس لیا، میرے پیر میں تکلیف ہے۔ میرے آقا نے لعاب دہن لگایا، صدیق اکبر کا پیر اچھا ہو گیا۔ میرے آقا اتنے حسین و جمیل ہے، میرے آقا کا لعاب دہن اگر حضرت قتادہ کی آنکھ پر لگے تو قتادہ کی آنکھ اچھی ہو جائے۔ آقا کا لعاب دہن اتنا خوبصورت ہے، اللہ اکبر۔ سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بچا جو طلبوں کا ان کے دھون، بنا وہ جنت کا رنگ و روغن، جن کے طلبوں کا دھون جنت کا رنگ و روغن بنے۔ اس آقا کا حسن کا عالم کیا ہوگا؟ اگر آقا کا نام محمد اگر حوران بہشت کی پیشانی پہ لکھ دیا جاتا ہے تو حسن و جمال انہیں مل جایا کرتا ہے۔ اللہ اکبر، آقا کتنے خوبصورت ہے۔ انسان اگر مسواک نہ کرے اس کے منہ سے بدبو آتی ہے، انسان غسل نہ کرے تو جسم سے بدبو آتی ہے، لیکن اللہ اکبر میرے کریم آقا اتنے خوبصورت ہے، اتنے خوبصورت ہے کہ سوکھے کنویں میں لعاب دہن ڈالا تو سوکھا کنواں ابھر کر پانی آ جاتا ہے۔ آقا کا لعاب دہن اگر کھارا کنویں میں ڈالا جائے تو کھارا کنویں کا پانی اوپر آ جائے۔ مولا علی کی آنکھوں پہ چشمے پہ لگا دے تو مولا علی کی آنکھیں کبھی نہ دکھے۔ حضرت جابر کے کھانے میں ڈال دے، مدینہ منورہ کھاتا نظر آئے۔ ابو ہریرہ کے ایک کھجور کو میرے آقا لعاب دہن لگا دے تو 30 سال تک ابو ہریرہ اس کھجور کو کھاتے رہے۔ صدقہ و زکات دے، کھجور کم نہ ہو۔ میرے آقا فرماتے ہیں اے ابو ہریرہ تم نے تھیلی پلٹتی نہ پلٹی ہوتی قیامت تک تیری نسلیں کھاتی، کھجور کم نہ ہوتی۔ اللہ اکبر، میرے آقا کا لعاب دہن اتنا زیادہ پاورفل ہے کہ اللہ اکبر اب لعاب دہن ایک صحابی رسول کو جسے ابلا پڑ جاتا تھا پیٹھ پر، میرے آقا لگا دیتے ہیں 120 سال تک ان کے جسم سے خوشبو نہیں جا رہی ہے۔ حسن مصطفیٰ کی بات کرو گے تو ختم ہوگی،
मुस्तफा के हुस्न की बात खत्म ना होगी। बात मैं सिद्दीक़ अकबर की कर रहा था, बात खत्म करूं, ये तकरीर का मौजूद वक्त नहीं है, इसलिए कि आप सब बहुत थके हुए हो। सलातो सलाम और बाद में इंशाअल्लाह कभी तकरीर होगी। मैं सिद्दीक़ अकबर पर बात कर रहा था। कौन सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जिसने अपने जेब खास से मदीना मस्जिद नबवी की जमीन खरीदी? कौन सिद्दीक़ अकबर जिसने जन्नतुल बकी की जमीन खरीदी हो? अल्लाहु अकबर। कौन सिद्दीक़ अकबर? वो सिद्दीक़ अकबर जो आक़ाए करीम से अर्ज़ किया हो, या रसूलुल्लाह यारे गार में, या रसूलुल्लाह सफरे हिजरत में किया, या रसूलुल्लाह बचपने का साथी भी मैं आपका हूँ, या रसूलुल्लाह बकरी चराने में साथ गया था, मुर्के शाम पे गया, या रसूलुल्लाह इराक की तरफ मंजिल बढ़ा रहे थे तो मैं था आपके चचा के साथ, अबू तालिब के साथ, या रसूलुल्लाह बचपने का भी साथी हूँ, यारे गार भी हूँ, सफरे मदीना में भी आपके साथ रहा, या रसूलुल्लाह क्या जब आप अपने कब्र अनवर में होंगे तो उस गुलाम के साथ ना रखेंगे? मेरे आका फरमाते हैं, ए सिद्दीक़ अकबर तू यहाँ भी रहेगा और जन्नत में तेरा महल नील महल के बगल में रहेगा। सिद्दीक़ अकबर जिंदाबाद, पाइंदाबाद। कभी इंशाअल्लाह अज़मत सहाबा रखिए तो फिर बयान हो तो उसकी बात कुछ और हो। ये तो कमाल हजरत और बयान करें, वो साकिब भाई की तरफ से इशारा हो रहा है। मैं आपको एक बात बताऊं आपको, बड़ी जिम्मेदारी से मैं कोई बात बोलता, बहुत जिम्मेदारी से। माशाल्लाह हज़रत मौज़ाहिद साहब क़िबला, ये पूरा इलाका, मैं आपको बताऊं इतनी सिर्फ बात, एक जुमला आप सुन लो, इसलिए कि मेरे आक़ाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की वो ज़ाते करीमाना है। मुफ्ती साहब क़िबला ने एक बात कही अभी कि जन्नत के मालिक कौन है? मेरे आक़ाए करीम। मेरे आका जी माशाअल्लाह। कौन फरमाया? मुफ्ती शमशाद साहब क़िबला मदज़िल्लहु नूरानी, अल्लाह उनकी उम्र में बरकतें अता फरमाए। हमारे जमात में, हमारी जमात में ऐसे ही आलिम मुफक्किर आलिम की जरूरत है, बेशक बेशक बेशक, ऐसे ही शेखुल हदीस की जरूरत, ऐसे ही मुहद्दिस की जरूरत है। हम जितना नाज करें हज़रत पर कम है। अल्लाह इनकी उम्र में बेशुमार बरकतें अता फरमाए। मुफ्ती साहब क़िबला की मैं एक जुमला अर्ज कर रहा था कि मेरे आक़ाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हज़रत रबिया हैं। साहबी रसूल अर्ज करते, या रसूलुल्लाह मुझे कुछ आपसे मांगू मिल जाएगा? आका फरमाते मिल जाएगा। हज़रत रबिया अर्ज करते, या रसूलुल्लाह मुझे जन्नत चाहिए। या रसूलुल्लाह, या रसूलुल्लाह जन्नत चाहिए। आका फरमाते हैं जन्नत चाहिए, जन्नत ले लो, जन्नत ले लो। कहते या रसूलुल्लाह वो जन्नत नहीं चाहिए। कहे फिर क्या चाहिए? अर्ज करते हैं या रसूलुल्लाह आप बादशाह हैं, आप बादशाह हैं, बादशाह का जहां महल होता है उसके बगल में नौकर का भी कमरा होता है। या रसूलुल्लाह अपने जन्नत के बगल में हम जैसे नौकरों को भी एक कमरा अलॉट कर दीजिए। आका फरमाते जा मैंने जन्नत के बगल में तुझे कमरा दे दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह हज़रत, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, तुझे कमरा दे दिया। अब सवाल पैदा होता है, उस्मान गनी को आका ने फरमाया एक बार नहीं 18 मरतबा जन्नत दिया। हाय हाय हाय, वाह वाह, ले जा जन्नत, ले जा जन्नत। तो सहाबा को नहीं पता था शिर्क और बिदात क्या है। अरे क्या कहना क्या कहना, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह हज़रत, वाह वाह। तू पढ़े अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, वो पढ़े मैं देख कर अपने जाने जाना को पढ़ता हूँ मोहम्मद रसूलुल्लाह। क्या कहना, बेशक बेशक, वाह। पता है क्या हमारे कमी क्या आ गई, हमारे कमी क्या है पता है? सबसे बड़ी कमी क्या है? आका फरमाते हैं मेरे बाद एक ऐसा दौर आएगा जिसमें सवाल करने वाले ज्यादा होंगे, जवाब देने वाले कम। बेशक बेशक, सवाल करने वाले ज्यादा होंगे, जवाब देने वाले कम। और मेरा दौर ये है कि तकरीर करने वाले कम होंगे, समझने वाले ज्यादा होंगे। क्या कहना, या रसूलुल्लाह, या रसूलुल्लाह आप इमामुल अंबिया, या रसूलुल्लाह आप खातिमुन नबिय्यीन, या रसूलुल्लाह आप सय्यदुल मुरसलीन। या रसूलुल्लाह जब आप तकरीर करते हैं तो सिद्दीक़ अकबर को तकरीर करने की जरूरत नहीं। हाय हाय हाय, क्या कहना, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे आका तकरीर फरमा रहे हैं और फरमा रहे हैं मस्जिद नबी में बैठकर, सुनो मेरे जितने सहाबा हैं, मेरे जितने सहाबा हैं, मेरे जितने सहाबा हैं, सब सहाबा अगर एक चावल खैरात करे और मेरी उम्मत उहद पहाड़ इतना खैरात
صحابہ کے عمل کے ثواب کی برابری نہیں کر سکتے. بے شک بے شک. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. میرے سارے صحابہ جنتی ہیں. میرے سارے صحابہ جنتی ہیں. اور جو کسی ایک صحابہ کی بارگاہ میں گستاخی کیا وہ جہنمی ہے. بے شک. جہنمی ہے. آپ ملاحظہ فرماؤ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ سے اتنی محبت فرماتے کہ ماعز ابن مالک اسلمی جب زنا کرتے ہیں بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوتے ہیں. یا رسول اللہ میں نے زنا کیا. آقا نے فرمایا شراب تو نہیں پی رکھی یا رسول اللہ نہیں. اب میرا آقا ارشاد فرماتے ہیں صدیق اکبر عمر فاروق عثمان غنی سے ان کا منہ سوگو صحیح ہے کہ غلط ہے. یا رسول اللہ توازن عقلی برابر ہے. اتنے میں ماعز ابن مالک صحابی رسول عرض کرتے یا رسول اللہ میں اقراری مجرم ہوں, میں جرم قبول کرتا ہوں. میرے آقا کریم فرماتے ہیں لے جاؤ انہیں سنگسار کرو. آقا کریم نے جب حکم فرمایا تو حضرت ماعز ابن مالک اسلمی کو جب پتھر مارا جانے لگا تو میرے آقا مسجد نبوی سے قدم آگے چند بڑھاتے پھر بیٹھتے پھر مسکراتے پھر رونے لگتے. صحابہ عرض کرتے یا رسول اللہ خود ہی حکم دیا ہے خود ہی رو رہے ہیں, خود ہی حکم دیا خود ہی رو رہے ہیں. اب میرے آقا کا جواب سنو. ایک صحابی رسول کے لیے میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے میرے صحابیوں جو میں نے حکم دیا وہ قرآن کا حکم تھا اور جو میری محبت ہے یہ میرے صحابی کے لیے محبت ہے. میں نہیں چاہتا میرا صحابی مارا جائے. اور جب صحابی رسول ماعز ابن مالک اسلمی جب انتقال کر گئے تو نماز جنازہ کے لیے جب ماعز ابن مالک اسلمی جب پہنچتے ہیں ماعز ابن مالک کی نماز جنازہ کے لیے میرے آقا جب پہنچتے ہیں ماعز ابن مالک اسلمی کی گھر کے پاس تو راستے میں کسی نے کہہ دیا کہ ماعز ابن مالک اسلمی زانی تھی. یہ جملہ میں بتانا چاہ رہا تھا اس لیے میں نے اس واقعے کو بیان کیا کہ ماعز ابن مالک اسلمی زانی تھے. میرے آقا غصہ فرماتے ہیں, میرے آقا کا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے. جملہ سماعت کرو. میرے آقا فرماتے ہیں اے مدینے والوں سنو میرا ماعز یقیناً زانی تھا لیکن میرا ماعز نے ایسی سچی توبہ کی ہے کہ اگر ان کے توبہ کو پورے روئے زمین پر تقسیم کر دیا جائے تو جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی اللہ ان کو جنت عطا فرمائے. ہائے ہائے ہائے. واہ 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 واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. یا رسول اللہ اگر ماعز ابن مالک خطا کر دے تو بھی اتنی محبت. آقا فرماتے ہیں کیوں نہ کروں اس لیے کہ اس کا گھر جنت ہے اور اس کے نبی محمد رسول اللہ ہے. مجھے گوارا نہیں ہے کہ میرے صحابہ کی برائی میرے سامنے کی جائے تو جب میرے آقا ماعز ابن مالک اسلمی کی برائی برداشت نہیں کر سکتے تو امیر معاویہ کی برائی کیسے برداشت. حضرت امیر معاویہ کی بارگاہ میں حسن و حسین سے پوچھو اے امام حسن اے امام حسین آپ فرماؤ آپ نے اپنے بچپنے میں تیر اندازی کس سے سیکھی تھی, فصاحت و بلاغت کس سے سیکھا تھا, آپ فرماؤ. آپ کہتے ہیں سکھانے والے حضرت امیر معاویہ. ارے واہ 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 واہ. آؤ مولا علی کی بارگاہ میں, آؤ مولا علی کی بارگاہ میں, پدر حسین کی بارگاہ میں حضرت مولا علی شیر خدا سے کسی نے کہا حضرت معاویہ ایسے ہیں. حضرت امام حسین کے والد پسر حضرت امام حسین حضرت مولا علی پدر حضرت امام حسین حضرت مولا علی ارشاد فرماتے ہیں جواب سنو میں چل جاؤ. کہا سنو یہ ہمارا اور معاویہ کا معاملہ ہے. میں معاویہ سے بے شمار محبت کرتا ہوں, میری آل بھی کرتی ہے, حسن و حسین بھی کرتے ہیں, نبی کے سارے صحابہ. ہائے ہائے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن میلاد النبی, شان امیر معاویہ, شان امیر معاویہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. حضرت کی مرضی. وقت بہت ہو گیا, مجھے ابھی جانا ہے اترولہ جانا ہے. جی 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 ماشاءاللہ. جی کوئی بات نہیں. دو چار جملہ سماعت کر لیں آپ. ماشاءاللہ. اس لیے کہ ہم غلامان غوث و خواجہ رضا, بے شک بے شک, اور ہم لوگ کے پاس جو کچھ ہے یہ غوث اعظم کا فیضان ہے. بے شک بے شک بے شک. اور فیضان غوث الورا سے جو مالا مال ہے نا الحمدللہ اپنے وقت کا بادشاہ. بے شک. واہ واہ واہ.
ہمارے خواجہ نے دے دی شمس الدین حضرت التمش کو، حضرت التمش کو دے دی، کہا جاؤ میں تمہیں ہندوستان کی بادشاہت دے بے شک بے شک دے دیا، بادشاہت دے دی۔ یہ تو اللہ والے ہیں، اللہ نے بڑی طاقت دی ہے اللہ والوں جی جی صحابہ کرام کی بات میں عرض کر رہا تھا۔ صحابہ کرام کون ہے؟ جنتی ہے۔ کون ہے؟ جنتی کون ہے؟ جنتی کون ہے؟ جنتی ہے۔ اما سنو، ہم آپ تو یوں ہی کہہ دیتے ہیں کوئی بات، صحابی رسول جب آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، خاص کر صدیق اکبر، یہ شیخین کریمین کی بات کر رہا ہوں، عمر فاروق، مولا علی، عثمان غنی، حضرت صدیق اکبر، جب یہ خاص خصوصیت کے ساتھ آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، جن کو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ جنتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ جنتی۔ اگر ہمیں کوئی کہہ دے کہ یہ جنتی ہے تو آدمی پھولے نہ سمائے گا۔ کیا کہنا، بے شک ہم تو شفاعت کبریٰ پہ ہی مست ہیں کہ میرے آقا ہمارے شفیع محشر ہوں گے، بے شک، سبحان اللہ، میرے آقا ہماری شفاعت فرمائیں گے۔ ہم اسی امید پر مچلتے ہیں، اور وہ صدیق اکبر، عمر فاروق، عثمان غنی، جن کو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ جنتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ جنتی ہے۔ آقا کریم کی بارگاہ میں حضرت جبریل امی قرآن کی آیت لے کر حاضر ہوتے ہیں، اور خوف خدا کے لیے آیت، خوف خدا کے لیے آیت۔ حضرت صدیق اکبر رونے لگے، صدیق اکبر زاروں قطار رونے لگے، چلے گئے اپنے گھر پہ، دروازہ بند کر لیا، دروازہ بند کر لیا۔ آقا کریم فرماتے ہیں صدیق اکبر دکھ نہیں رہے، صدیق اکبر۔ اور آپ کو بتاؤں، میرے آقا کے چہرے انور کی جب صحابہ زیارت کرتے تھے تو وہ یہ سمجھ جاتے تھے کہ میرے آقا اس وقت جلال میں ہے کہ جمال میں۔ واہ 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 واہ، بے شک بے شک۔ حضرت مولانا زاہد صاحب جب مدرسے میں پڑھ رہے تھے تو اگر ان کے جو خاص محسن استاد ہیں، اگر وہ ناراض ہو جاتے تھے تو ان پر بوجھ اور گراں گزرتا تھا۔ یہ سوچتے تھے کاش میرے حضرت میری طرف مسکرا کر دیکھ، مسکرا کر دیکھنا ہی محبت کی نشانی۔ بے شک بے شک بے شک۔ تو صحابہ کرام کوشش کرتے میرے آقا مسکرا کر بے دیکھ، شک۔ میرے آقا مسکرا کر دیکھ لیں۔ اور عالم اب یہ ہے صحابہ کرام کا، عشر مبشرہ کا، شیخین کریمین کا، کہ میرے آقا فرماتے ہیں صدیق کہاں گئے، عمر کہاں گئے، عثمان کہاں گئے، مولا علی کہاں گئے، اور میرے آقا جب تک ان صحابہ کو دیکھتے نہیں تھے میرے آقا کو سکون نہ ملتا۔ بے شک بے شک، یہ کیا عشق کا کہنا، مقام ہے، واہ یہ عشق کا مقام ہے۔ صدیق اکبر سے لوگوں نے عرض کیا آپ کو آقا نے بلایا ہے، کہتے ہیں میں کس منہ سے جاؤں بارگاہ مصطفیٰ میں، میں تو آقا کی بارگاہ میں آقا کا ادب بجا نہیں لاتا ہوں جیسا اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے۔ اللہ 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 اکبر، اللہ اکبر۔ میرے آقا پھر دوسرے صحابہ کو بھیجتے ہیں، صحابی رسول حاضر آتے ہیں اور کہتے ہیں آپ کو آقا کریم نے بلایا ہے۔ صدیق اکبر بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہیں، آقا تقریر فرما رہے ہیں، اور آقا فرماتے ہیں جس کے اندر 360 نشانیاں ہیں وہ مومن ہے۔ بے شک، وہ کیا ہے؟ مومن۔ مومن ہے۔ کوئی صحابہ نہیں بولا، کوئی صحابی رسول نہیں بولے۔ صدیق اکبر پیچھے سے ہلکا سا، ایسے ہلکا سا گھٹنے پہ ٹیک دے کے اٹھ کے محبت بھری آواز سے کہتے ہیں یا رسول اللہ 360 میں سے کیا ایک نشانی بھی میرے اندر پائی جاتی ہے؟ اللہ اکبر۔ یا رسول اللہ کیا ایک نشانی میرے اندر پائی جاتی ہے؟ آقا کا جملہ سنو مچل جاؤ۔ میرے آقا فرماتے ہیں صدیق اکبر آپ کے اندر 360 کی 360 نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ سبحان آقا اللہ۔ کا جشن عید میلاد النبی آپ منا رہے ہیں، دلیل دیتے ہیں، میں تو دلیل دینا چھوڑ دیا، میں نے کہا دلیل نہیں دینی چاہیے، عاشق دلیل نہیں دیتے، عاشق صرف مناتے ہیں۔ واہ 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 واہ، بے شک بے شک۔ 1450 سال گزر گیا، محدثین آئے، محلفین آئے، مورخین آئے، مفسرین آئے، مدبرین آئے، سب نے ہزاروں کتابیں لکھی اور حوالے کے طور پر پڑھنا ہے تو اعلیٰ حضرت کی 1000 کتابوں سے زائد آپ کے مصنفات کو پڑھو، آپ کی تصنیفات کو۔ اعلیٰ حضرت 100 علوم و فنون سے زیادہ ماہر اعلیٰ حضرت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت تنظیم پر 1 کتاب لکھی، اخلاق پر 22 لکھا، ادب پر 23 لکھا، عقائد و کلام پر 124 لکھا، فقہ پر 356 لکھا۔ اعلیٰ حضرت مکتوبات پر 2 لکھتے ہیں، ملفوظات پر 3 لکھتے ہیں، علم المصنف پر 7 لکھتے ہیں، ختم قرآن پر 3 لکھتے ہیں۔ الحمدللہ میرے ذہن میں اعلیٰ حضرت کی 900
لکھی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اعلیٰ بہت حضرت اچھا حضرت. واہ واہ. اعلیٰ حضرت ایک جبل العلماء کا نام ہے. اعلیٰ حضرت ایک یقین کامل کا نام ہے. اعلیٰ حضرت ایک عشق رسول کا نام ہے. اعلیٰ حضرت ایک کامل نبی کا نام ہے. اعلیٰ حضرت غوث اعظم کے غلام کا نام ہے. اعلیٰ حضرت عطائے خواجہ غریب نواز کا نام ہے. اعلیٰ حضرت عطائے رسول کریم. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. عید میلاد النبی، یہ جشن عید میلاد النبی اللہ اس کو خود منایا ہے. نبی کی بارگاہ میں نعت پاک، نبی کی بارگاہ میں اللہ نے خود نعت پاک پڑھی. اور رب فرماتا ہے یا حبیبی کن یا حبیبی محمد. سبحان اللہ. کن یا حبیبی محمد. محمد. اور جب یہ سلسلہ میرے آقا تک پہنچا، اللہ نے فرمایا آدم نبی کی تعریف کرو. نبی کی تعریف آدم نے کی. رب فرماتا ہے شیش نبی کی تعریف کرو، زکریا نبی کی تعریف کرو، یعقوب نبی کی تعریف کرو، الیاس نبی کی تعریف کرو، شیش نبی کی تعریف کرو، موسیٰ نبی کی تعریف کرو، عیسیٰ نبی کی تعریف کرو. یہ سلسلہ جب عیسیٰ کے بعد آقا کریم کی بارگاہ میں پہنچا تو میرے آقا نے اپنی تعریف خود کی ہے، نعت خود پڑھی اپنی شان. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے آقا فرماتے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں ان النبی لا کذب انا عبد المطلب انا ابن عبد المطلب. اور جب یہ سلسلہ حضرت امام زین العابدین کی بارگاہ میں پہنچا تو امام زین العابدین بھی نعت لکھتے. یہ کوئی 200-600 سال کا کھیل نہیں ہے. آپ کڑی دیکھو، وقت نہیں ورنہ کڑی بہت ساری گناتا آپ کو کہ آج کا کوئی 200-400 سال یا ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش یا یہ لوگ نہیں منا رہے ہیں. میلاد شریف منانا رب کی سنت ہے، یہ سنت الہیہ ہے، سنت انبیاء ہے. واہ واہ واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور حضرت امام الاتقیاء بیمار زین العابدین کہتے ہیں ان نیلت یا ریح الصبا یومن الی ارض الحرم واہ واہ. سبحان اللہ. فیہا النبی محترم. واہ واہ. جب یہ سلسلہ سرکار غوث اعظم تک پہنچا تو غوث اعظم فرماتے ہیں غلام حلقہ بگوش رسول ساداتم، غلام حلقہ بگوش رسول ساداتم، ظہیر نجات نمودم حبیب آیاتم. اور جب یہی سلسلہ خواجہ غریب نواز کے مرید خاص نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں پہنچا تو وہ پکار کر کہتے ہیں یا محمد محرما راچوئے تو ریست. اس کے بعد حضرت امیر خسرو تک جب یہ سلسلہ پہنچا تو وہ پکار کر کہتے ہیں نمی دانم چھ منزل بود شب جائے کی من بودم، بہر سو رقص سے بسم البود شب جائے کی من بودم. اور عرض کرتے ہیں اس کے بعد سلسلہ حضرت بہت فہرست کو شارٹ کر کے کہتا ہوں، سلسلہ مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان تک آتا ہے. جب تو سرکار اعلیٰ حضرت نے جب سنا اور پڑھا کہ حسان ابن ثابت نے نبی کی شان میں محبت میں جھوم کر کہا ہے وہاں سے من کا لم ترقت وعینی وہاں سے من کا لم ترد النساء، تو پکار کر کہتے ہیں سب سے اولا وہ والا ہمارا نبی، سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. سب سے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہر اونچوں سے اونچا ہمارا نبی. اور سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں عرش بولے نبی نبی، اس لیے عرش بولے نبی نبی، جمادات بولے نبی نبی، نباتات بولے نبی نبی، مغیانی بولے نبی نبی، 18,000 مخلوقات بولے نبی نبی. اور سب سے پہلے میرا رب بولے نبی 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 نبی. کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام.